السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، بات کی جائے کچھ معاشی ڈیسیجنز کے حوالے سے جو کہ موجودہ حکومت لے رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی جب ریسنٹ جو ابھی پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوا ہے، اس کو لے کر ملک بھر میں بہت ایک اضطراب کی سی کیفیت ہے، اور جو کہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تو اس کا ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ریسیپروکل افیکٹ ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دور دراز تک جو ہے وہ اس چیز کا امپیکٹ جاتا ہے، اور ہر چیز اس کی نتیجے میں مہنگی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اور ان کی معاشی پالیسیز کی، تو دس از ناٹ جسٹ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم۔ پچھلی حکومت نے صرف پاپولر رہنے کے لیے، پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے اور کچھ ایسا اپنا ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم شاید عوام دوست ہیں، ہم عوام کے حق میں کام کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے ٹرینڈ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، اور اس کے بالکل برعکس یہاں پر کنزیومر کو اس کی پرائس پاس آن کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ سبسیڈائز کرتے رہے، اور اس کا بوجھ آف کورس قومی خزانے پر پڑتا رہا، اور اب حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ بہت سارا سٹرین ہے قومی خزانے پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی وجہ سے، اور اب یہ حکومت جو ہے اس کو بہت سی وجوہات کی وجہ سے فنڈ نہیں کر سکتی۔ ایک تو نیچرلی کیونکہ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، دوسرا کیونکہ اب ہمیں اکنامک بیل آؤٹ کی ضرورت ہے، ہم آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور آئی ایم ایف کی شرائط کے اندر سب سے امپورٹنٹ اور بڑی شرط یہی ہے کہ آپ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کو سبسیڈائز نہیں کر سکتے، جو کہ لاجیکلی بات انڈرسٹینڈیبل بھی ہے کہ جب انٹرنیشنلی ایک چیز کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے تو کس طریقے سے آپ ملک میں اس کی نہ صرف قیمت کو چلے برقرار رکھنا بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، آپ اس کو سبسیڈائز کر کے کم کرتے چلے جائیں تو یہ تو پھر ایک سسٹینیبل پالیسی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہم اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ اب اس کو سسٹین کرنا ممکنات میں سے نہیں رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی ایک سیاسی جماعت ہی ہے جو چلا رہی ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سب کے جب پبلک کی بات آتی ہے تو انٹرسٹ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا جو سیاسی ایک امیج ہے اس کو کمپرومائز کرتے ہوئے ملک کے حق میں یہ سخت فیصلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کرنے پر مجبور ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا تھوڑا سا اس پر بات کریں گے، لیکن ایک ڈیبیٹ اس وقت یہ بھی ہے کہ جو معاشی پالیسیز جو پچھلی تھیں ان کی وجہ سے بہت سارے ایریاز اور ہیں جن کے اوپر شاید اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس طرح سے اضافہ کرتے چلے جانے سے آئی ایم ایف کو ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور یہ جو ہمیں اگلی ٹرانچ ہے کیا وہ اویلیبل ہو جائے گی، کیونکہ کچھ جو ایکسپرٹس ہیں اکانومی کے ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی اور بھی چیزوں کے اوپر آئی ایم ایف کی شاید شرائط آ جائیں گی کہ جو کچھ ریلیف ابھی مختلف ایریاز میں اناؤنس کیا گیا بجٹ میں شاید ان کو وڈرا کرنا پڑے حکومت کو۔ تو اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا یہ کافی ہوگا آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے کہ نہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مرتضی سولنگی، بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ اعظم چودھری صاحب لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ اور شنیلا ہمارے صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر لیں گی۔ میں سولنگی صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لیتی ہوں۔ سر، یہ ڈائریکشن جو اس وقت اکنامک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اب پرائس ہائک کر کے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے کچھ ڈیمیج کنٹرول یہ حکومت کر سکے گی، اور آئی ایم ایف کے ویزاوی بھی کہیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی ٹرانچ لینے میں اس سے آسانی ہوگی؟ دیکھیں، اگر عمران جب 9 اپریل کو آخری دن تھا ان کی حکومت کا اور 10 اپریل کو یہ نئی حکومت آئی، تو اگر معیشت ایسے حال میں ہوتی کہ کوئی 200-400 ارب ڈالر، خاص طور پر وہ جو لوٹی ہوئی دولت انہوں نے لانی تھی، اگر وہی لے آتے تو شاید ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام میں خود عمران سرکار گئی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا جنوری میں، اور اس کے بعد اس معاہدے کے خلاف انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب وہ گئے ہیں تو آپ کا جو 45 ارب ڈالر کا جو ہے وہ تجارتی خسارہ تھا، 5,500 ارب روپے کا بجٹ کا خسارہ تھا، 18 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر تھے، 10.8۔ اب یہ کوئی 4-5 ہفتے کے امپورٹ بل کے لیے تھے، آپ کے وقت گزرنے کے ساتھ ایل سیز میں مسائل آ رہے تھے، تو آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے پاس جس حال میں چھوڑ کے گئے ہیں کہ اس پروگرام کو بحال کرایا جائے۔ جو شرائط یہ مان کے آئی تھی یہ پچھلی حکومت، اس کے حساب سے اگر پیٹرول کی قیمتیں ایڈجسٹ کی جاتی تو آج 300 روپے لیٹر سے زیادہ ہوتے۔ اب یا تو کوئی قارون کا خزانہ کوئی کہیں سے ہاتھ لگ جائے
کوئی جو سمندر سے جو تیل اور گیس نکلنا تھا جس کی نوید سنائی تھی، یا اس طرح کا کوئی منو سلوا ہوتا تو پھر تو اور بات ہے. لیکن صورتحال یہ تھی کہ آپ کے جو دوست ممالک تھے وہ بھی آپ کو اس وقت تک دینے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس جائیں. تو یہ وہ کڑوے گھونٹ ہیں جو کہ ان کو لینے پڑے، جس سے ان کو سیاسی طور پر نقصان بھی ہوا. لیکن یا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے، سری لنکا سے بدترین صورتحال ہو، یا یہ کہ آپ یہ مشکل فیصلے لے کے اکانومی کو اسٹیبلائز کریں. یہی ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ تیسری دفعہ کل رات جی بالکل. لیکن سر سوال ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے تو وہ کر رہے ہیں، لائک یو آلسو سیڈ کہ شاید ان کے پاس چوائس بھی اس وقت کوئی نہیں ہے. یہ مشکل فیصلوں سے جو نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاصل کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے، آئی ایم ایف کو مطمئن کر لیں گے؟ میرے خیال میں جو کل رات کا جو آخری جو انہوں نے سبسڈی وڈرا کی ہے اس کے بعد اب کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. کچھ انہوں نے جو ٹیکس بریکس دیے ہیں نچلی کلاس کو، اس پہ شاید کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ جی سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ آئی ایم ایف نے خود اس کی وضاحت کی ہے. تو باقی جو معاملات ہیں وہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ہماری ٹیکس ایگزمپشنز ہے اور جگہوں پہ اس پہ بات چیت کرنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم مشکل صورتحال سے کم از کم گزر جائیں گے. تو آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. جی آغا اقرار ہارون صاحب، سر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے میں ہم اس سے کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی شو میں کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت 230 روپے تک ہمیں لے کے جانی پڑے گی، تو آج ہو گئی ہے. مجھے پتا تھا کہ یہاں تک جائے گی، تو اس کے بعد پھر ہم اس فیز سے نکل جائیں گے جس پہ ہمارے پہ مزید پریشر آئے گا کہ آپ اس کو اپنا جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو وڈرا کریں. تو وہ تو ہم نے کر لی ہے. آپ نے بھی مجھے سوال یہ پوچھا کہ اور کون کون سے ایریاز ہیں جہاں کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں شاید کام کرنا پڑے اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی پوری ہو. فار اے ٹائم بینگ جو نیکسٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے 12 لاکھ جو سیلنگ لگائی ہے، سلیب لگائی ہے، وہ میرے خیال میں آپ کو کم کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ جو انکم ہے وہ لوور مڈل کلاس کی نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے. تو وہ آپ کو شاید تھوڑی سی اس کو بھی آپ کو یعنی کہ ریویو کرنا پڑے. جہاں تک بجلی کے یونٹ کی بات ہے تو وہ ویسے ہی اس وقت 29-30 روپے سے اوپر چلا گیا، لیکن مزید بھی اوپر جانے کا ایک اسپیکولیشن ہے کہ شاید ہو سکتا ہے. دیکھیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ شاید جو ٹرانچ اناؤنس ہو جائے اس کے بعد شاید آپ کو جانا پڑے. لیکن اب وہ اپنی کنڈیشنلٹی جو ہے وہ ان کی امیجیٹ کنڈیشنلٹی وہ تو ہم نے پوری کر دی ہے. اور ہمارے پاس مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس آپشن ہے کیا؟ کیا ہم نے اس 3.5 سالوں میں اپنی یعنی کہ ٹیکس بیس بڑھائی؟ نہیں بڑھائی. 65 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے. امپورٹ پہ آپ کی ایگریکلچر چلی گئی. آپ کے پاس ہے کیا؟ انڈسٹریلائزیشن آپ کی ہوئی نہیں ہوئی ہے. تو آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. جبکہ آپ نے پیٹرول کی قیمت جو کہ 76 بیرل تھی میرے خیال میں، وہ جمپ اوور کر کے 106 اور 120 پہ چلی گئی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو پیٹرول کی جو قیمت بڑھی تھی وہ ٹرانسفر کرنی چاہیے تھی فارم آف گورنمنٹ کو، انہوں نے نہیں کی، پولیٹیکلی نہیں کی. میرا خیال ہے خالی پولیٹیکل ریزن نہیں تھی، وہ ان کی ریزن تھی کہ انہوں نے مائنز لگانی تھی. انہیں پتا تھا، وہ خود یہ کہتے ہیں، اب تو ان کے اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا 2021 میں کہ ہم جا رہے ہیں. لیکن ویسے آغا صاحب میں انٹرپٹ کریں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گیون دا رشیا یوکرین سچویشن ایک ایکسپیکٹیشن تھی، اسپیکولیشن تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کہ شاید یہ پرائسز نیچے بھی آ جائیں گی اور سیٹل بھی ہو جائیں گی، تو ہم نے وہ تھوڑا سا مارجن لیا اور عوام کو مناسب سمجھا کہ عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے. یہ امپاسبل ہے. وہ کیسے نیچے آئیں گی؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جو بائیڈن نے جب ایک فون کیا تھا ایک اوپیک کے سب سے بڑے اپنا ممبر کو، تو انہوں نے اس کے فون سننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ پمپنگ نہیں کرنا چاہتا اوپیک. جو ہمیں بڑا کلیئر تھا، کون بیوقوف آدمی یہ کہتا ہے کہ اپنا رشین اور اپنا یوکرائن کی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی. آپ اٹھائیں، آج آپ سینکشنز اٹھا لیں، اس سے رشیا سے تو کم ہو جائے گی، اس کے علاوہ چانس ہی کوئی نہیں کم ہونے کا. اور سیکنڈلی ایک اور بات ذہن میں رکھیے، ہم تو صرف وہ سینکشنز تو اپنی جگہ پہ جو ایران کے اوپر سینکشنز ہیں،
ہم تو اس کو بھی ہمیں لک آفٹر کرنا پڑتا ہے. ہم وہاں سے بھی تیل سستا نہیں خرید سکتے ہیں. اور اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ جی ہم نے 30% تیل سستا خریدنے کا اپنا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے کنورسیشن کورسپونڈنس ہو گئی تھی, وہ بھی سارا کھل کے سامنے آ گیا. اٹ واز تو آپ یہ سمجھ ہاں یا نہ کہ آپشنز میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو مطمئن ہم کر لیں گے فار دی ٹائم بینگ, اس ٹرانچ کے لیے ہم کر لیں گے. تو آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. جی اعظم چودھری صاحب, ایک ظاہر ہے یہ سوال ہے ہمارا آج کا, اس پہ بھی کہیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آئی ایم ایف اسے سیٹسفائی ہو جائے گا؟ بٹ تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں سر کہ یہ کرونک ایشو مجھے لگتا ہے اس ملک کی معیشت کا ہو گیا. کب تک ہم آئی ایم ایف پہ اور اس طرح کی باڈیز پر انحصار کریں گے, دوستوں پر انحصار کریں گے کہ وہ آ کے ہمیں بیل آؤٹ کریں؟ ہم کیوں کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کے بارے میں غور نہیں کرتے معیشت جہاں پہ کنسرنڈ ہے؟ دیکھیں, یہ جتنی سخت قسم کی ہم شرائط اس وقت بھگت رہے ہیں اور ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں, اب میرا خیال ہے باقی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آئی ایم ایف اس کو تسلیم نہ کرے. دیکھیں, اس وقت قوم کے اوپر ایک بڑا سخت قسم کا بوجھ ڈالا گیا ہے اور اس حکومت نے سیاسی پارٹی ہونے کے باوجود اتنے سخت فیصلے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت آگے ضمنی انتخابات آ رہے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی جو حکومت میں ہوتی ہے وہ اس موقع پہ اس قسم کے حالات میں کبھی بھی مہنگائی جو ہے نا وہ بوجھ نہیں ڈالتی, نہ اس قسم کے فیصلے لیتی ہے. لیکن اس وقت کیونکہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے, اس وقت اپنے مفادات کو پیچھے رکھا گیا ہے, اسٹیٹ کے مفادات کو آگے رکھا گیا ہے, اس لیے یہ فیصلے لینے پر یہ حکومت مجبور ہوئی ہے تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ تمام چیزیں ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو. کیونکہ باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا ڈونر ایجنسیز ہیں وہ سارے مشروط ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. ہماری آئی ایم ایف سے ڈیل فائنل ہوگی تو ان لوگوں نے بھی پاکستان کو اچھا رسپانس دینا ہے. اب اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی. دوسری بات آپ نے جو بڑی اچھی کی ہے, دیکھیں کہ آئی ایم ایف ہم سے کون کون سی چیزوں پہ دباؤ ڈالتا ہے. جہاں پہ عوامی مفاد, جہاں پہ غریب آدمی کا مفاد آتا ہے, ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے کیسے آئی ایم ایف سے یا اس دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے. جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے ہم یہ چھٹکارا حاصل نہیں کر پائیں گے. ابھی جس طرح آغا صاحب فرما رہے تھے جو رشیا اور ایران کی سینکشنز ہیں, دیکھیں اگر وہ سینکشنز نہ ہوتی, ایران پہ سینکشنز نہ ہوتی تو ہمارے لیے سب سے بڑی مارکیٹ ایران تھی. ہم ایران سے سستا تیل لیتے اور ہمیں کبھی بھی اس قسم مشکلات فیس نہ کرنا پڑتی. لیکن ہم نے کبھی بھی جو انٹرنیشنل ایک ہے جو رولز ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈ ہے, ہم نے اس کو کبھی نگیٹ نہیں کیا, ہم نے اس کو ہمیشہ آنر کیا ہے. لیکن انہیں بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں ہے. ہم اتنا پیٹرول کا برڈن, جو ڈیزل کا اس وقت ریٹ بڑھایا گیا, آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, اس کے کیا رزلٹس آنے والے ہیں. ایک مہنگائی کا ریلا آئے گا اس قوم کے اوپر. تو اس لیے جو اس قسم کے سیکٹر ہیں اس پہ آئی ایم ایف کو تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا نرم رویہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت حکومت پاکستان نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت انشاءاللہ ہمارے مذاکرات ان سے کامیاب ہو جائیں گے, ڈیل ہماری فائنل ہو جائے گی. لیکن ہمیں اپنے ریسورسز تلاش کرنے پڑیں گے. ہمیں پیٹرولیم کے لیے, پاکستان یہ بڑا مالا مال ملک ہے, ہم نے ابھی تک اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. ہمیں اس پہ جانا پڑے گا. ہمیں ریکوڈک کو جو ہے نا ایک دفعہ پھر اس پہ توجہ دینی پڑے گی. ہمارے اپنے جو مائنڈز ہیں ان پہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چلتی رہے. کیونکہ دیکھیں ہم پیٹرول کی وجہ سے انرجی کرائسس کا شکار ہیں. جب ہمارا انرجی کرائسس ریکور ہو جائے گا, ہماری انشاءاللہ انڈسٹری جو ہے اس میں بڑا پوٹینشل ہے اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت بڑھ سکتی ہے. اور یہ والی گورنمنٹ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا یہ بڑی ڈٹرمن ہے بزنس کے حوالے سے, ایکسپورٹ کے حوالے سے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ہم کیونکہ بڑا شارٹ ٹائم میں یہ ڈیسیژن لینے پڑے ہیں, تھوڑا سا اگر لمبا ٹینیور ملے گا اس گورنمنٹ کو تو یہ بہتر فیصلے کر سکیں گے جو لانگ ٹرم ہوں گے, جو ملک کو مالی طور پر, اکنومیکلی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. بالکل, کیونکہ اس وقت وہ بہت سٹرگل کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو خالی پہلے سٹیبلائز کرنے کے لیے. بہتری تو خیر بعد میں اس کا سوال آتا ہے. آپ بھی ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. شنیلا ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شنیلا, اس پہ ظاہر کامنٹ کیجیے گا, آئی ایم ایف والی بات کے اوپر بھی کیا سمجھتی ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے آئی ایم ایف سے اس دفعہ یہ والا پیکج لینے میں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کامنٹ
کرے, بالکل ٹھیک ہے, مشکل فیصلے ہیں, معیشت کو صحیح ڈائریکشن پہ لانے کے لیے کرنا ضروری ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ اس کے بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ جو ہے وہ ایفیکٹس ہوں گے اور امپیکٹ ہوگا, کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا 40% کرایوں میں اضافہ کیا ہے جو ٹرانسپورٹ اور گڈز ایسوسیشن ہے. اس کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ملک بھر میں جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی گڈز کہیں نہ کہیں ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں, ان کے کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ تو انفلیشن کا ایک سائیکل ہے, ایک وشیس سائیکل ہے جو شروع ہو جائے گا اور یہ نیور اینڈنگ ہوگا. یشفین, اسی پروگرام کے اندر ہم نے بار بار یہ جو چیز تھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. دیکھیں جو پچھلی حکومت تھی اس کا جو معاہدہ تھا اس کو آپ دیکھ لیں, اس میں پیٹرول کو آپ چھوڑ دیں, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی انکم ٹیکس سلیب جو ہم کم کر کے 6 سے 4 پہ لے کے آئیں گے, بجلی کا یونٹ پر جو ہے وہ 7 روپے پر یونٹ بڑھا دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی مطلب ان کی کافی ڈیمانڈ جو تھی انہوں نے مانی تھی, جو اس حکومت کو اب آ کے پوری کرنی پڑ رہی ہے. آپ نے یا تو ڈیفالٹ ہو جائیں اور یا آپ IMF کی شرائط کو مان لیں. تو ایک دفعہ تو آپ کو یہ مہنگائی اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فیس کرنی پڑیں گی, کیونکہ آپ کو IMF کے پاس جانے کے علاوہ آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے نا. اور IMF بھی یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان کے اس وقت حالات کیا, وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچے, وہ ایکسپلائٹ کریں, وہ اپنی شرائط ساری منوا رہے ہیں. ابھی آج بھی اب خبر آ گئی کہ جو انکم ٹیکس جو اس کو ریوائز کیا جائے گا, وہ جو کہا گیا کہ جی ہم 6 سے یہ 12 پہ لے گئے ہیں. پچھلی حکومت نے کہا تھا ہم 6 سے 4 پہ لیں, ہو سکتا کوئی درمیانی رستہ نکل آئے. جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, پچھلی حکومت نے کہا تھا ہم 7% بڑھائیں گے, انہوں نے 15% بڑھائی ہے, ہو سکتا کوئی درمیانی رستہ نکل آئے. ابھی بھی جو دیکھیں ہم نے سبسڈی وڈرا کی ہے پیٹرول کے اوپر, جو ابھی دوسرا انہوں نے جو لیوی کے مد میں ان کو کہا گیا اور جو GST کے بارے میں کہا گیا, وہ ٹیکس تو ابھی لگنے ہیں. تو وہ آپ کو جو پچھلی حکومت کی جو آپ جو تباہی کے کنارے پر پہنچا کے گئے ہیں اس کی صفائی کرنے میں کچھ ٹائم تو لگے گا. پھر آپ یہ دیکھیں جو پچھلی حکومت اس نے کیا تھا, اس نے پچھلے سال مارکیٹ کو اوپن کر دیا. آپ نے مارکیٹ کو اوپن کر دیا جس کی وجہ سے آپ نے مراج یافتہ طبقے کو, بزنس مینس کو بہت زیادہ ریلیف دی. اس کی وجہ سے آپ کی امپورٹ بہت زیادہ بڑھی, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ گیا. ہم بزنس چلانے کے لیے مراج یافتہ طبقے کو پیسے دے دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو بڑھ جاتا ہے. اس حکومت کے پاس دیکھیں ٹائم بھی کم ہے. آپ نے اگر IMF چنگل سے نکلنا ہے, ہمارے پاس بجٹ خسارہ بڑھتا ہے, ہم IMF کے پاس چلے جاتے ہیں, دوسرے ممالک کے پاس چلے جاتے ہیں, قرضے لیتے ہیں اور وقتی طور پہ اپنا ٹائم جو ہے نا اس کو گزارنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر آپ نے اس معیشت کو سے نکلنا ہے, اس کو سنوارنا ہے, تو آپ کو اسٹرکچر ریفارمز کرنے پڑیں گے. آپ کو اپنے جو کم آمدنی والا طبقہ اس کو ریلیف دینے پڑے گا. جب آپ کی کم آمدنی والا طبقہ ہے اس کو ریلیف ملتا ہے تو وہ اپنی لوکل مارکیٹ سے جو ہے نا وہ چیزوں کو خریدتے ہیں, جس سے امپورٹ کم ہوتی ہے, آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہے. ان کے پاس جب آپ کے کم آمدن والے طبقے کے پاس بائنگ پاور زیادہ آتی ہے, پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے, تو مہنگائی کے افیکٹس بھی جو ہے ختم ہونے شروع ہوتے. آپ کو سادی سی مثال دیتے جو پچھلی حکومت ہے وہ کیسے لوگوں کو اپنے نوازتی رہی ہے, کہ انہوں نے دیکھیں کہ جو ہم نے LNG کے اور کول کے جو ہمارے پاور پلانٹس تھے جو سی پیک کے ذریعے لگائے گئے تھے, وہاں اس کو ان کے لیے ریوالونگ اکاؤنٹ ہی نہیں کھولے گئے جس سے پیمنٹ ہوتی رہتی. تو چائنا نے آخر تنگ آ کر جو وہ اکاؤنٹ تھے, وہ جو پاور پلانٹ اس کو بند کر دیے. وہ 60% کی کیپیسٹی پہ چل رہے تھے. اس کے بعد کیا کیا گیا, ندیم بابر اور جاوید آفریدی کے جو سے مہنگا تیل لے کے آپ نے 18% کیپیسٹی والے جو پاور پلانٹس تھے ان کو چلانا شروع کیا, اور 400 ارب جو تھا نا اس کا ٹیکہ اس عوام کو لگایا. تو پچھلی حکومت نے جو اپنی نااہلی سے, ناکامی سے جو چیزیں کی ہوئی تھی, اب اس حکومت کو ٹائم تو لگے گا, لیکن اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے. تو یہ امیڈیٹ چیزیں ہیں جن کو کر کے. شنیلا مجھے بریک لینی ہے, مجھے بریفلی یہ کہہ دیجئے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خالی اتنے ہی جو کچھ ابھی کیا ہے اسی سے IMF کا پیکج جو ہے ہم لینے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا انہیں مطمئن کرنے کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں IMF کی طرف سے تھوڑا سا پازیٹیو رسپانس تو آیا ہے, تو مجھے لگتا ہے, امید ہے کہ کچھ تھوڑا بہت یہ جو انکم ٹیکس ریوائز کر کے, ٹیکس سلیب جو اس کو ریوائز کر کے اور تنخواہوں میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر کے, مجھے لگتا ہے کہ کچھ عمل لینے میں کامیاب ہو جائیں. سو بیسیکلی کوئی ایک آدھا چھوٹا موٹا اور کوئی اسٹیپ لے کے تو شاید ہم انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہماری سبھی پینلسٹ کا یہ خیال ہے کہ بہت مشکل فیصلہ کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ ایک مشکل فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کاؤنٹ ہوتا ہے, لیکن شاید اس فیصلے کو کرنے کے بعد IMF کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور اس وقت جو ایک سچویشن ہے کہ ہمیں اکانومی کو بیل آؤٹ کرنا ہے, ہم وہ پیکج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آ کے ہماری جو آج کی دوسری سٹوری ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असार से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी पहली स्टोरी वाइंड अप की और आज की हमारी दूसरी स्टोरी पंजाब में जो एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है उसके हवाले से है। हम आबादी के एतबार से बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, पाकिस्तान में सियासत के हवाले से अगर किसी सूबे की अहमियत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमेशा एक अहम रोल हम देखते हैं कि पंजाब का रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। पिछले 2 महीने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर हुकूमती मामलात, सरकारी मामलात अमलन ठप हैं और उसकी रीज़न जो है वो बहुत सादा है कि जो स्पीकर हैं वहाँ पर पंजाब असम्बली के वो कुछ जिद कर बैठे हैं। उनके कुछ मामलात हैं जो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वो चाहते हैं उसी तरह से हल हो जाए, वरना वो नहीं मानेंगे। मैं ना मानूं कि एक रट है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो कि ख़त्म नहीं हो रही। और अब जबकि वो जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक नया सेटअप आ गया है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं, कैबिनेट वहाँ पर इन प्लेस है, तो फिर इस तरह की जो हरकतें हैं, ये जो पेटी पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से की जा रही है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। पुराने जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको के खिलाफ अदम एतमाद से लेकर नए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने तक का मामला, फिर नए चीफ मिनिस्टर का ओथ, उसका मामला, हमने देखा कि हर स्टेप के अंदर जो है वो रखना डालने की कोशिश की गई और फिर रखना भी इस तरह से कि खासा बैड टेस्ट में हम देखते हैं कि वो सारा मामला जो है वो एंड होता है। और अब जबकि साल की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर कहें तो वो बजट ही होती है किसी भी सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली के लिए, और उस डॉक्यूमेंट की, उस एक्सरसाइज की अपनी एक सैंक्टिटी भी है क्योंकि आइन के अंदर भी उस चीज़ की एक जगह मौजूद है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने अपने जो पूरे साल के माली मामलात हैं उनकी एक डायरेक्शन सेट करनी होती है। हमने ये देखा कि
بجٹ سیشن کو کال کرنے کے اندر بھی جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کیا گیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایوان اقبال میں اجلاس بلا کر بجٹ جو ہے وہ پیش کرنا پڑا. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے, تھوڑا سا اس پر بات کریں گے. اور اس وقت جو پنجاب اسمبلی میں سچویشن ہے اس کی ذمہ داری ہم کس پر ڈال سکتے ہیں کہ اپوزیشن پر اس کی ذمہ داری ہے, اس پر بات کریں گے. مرتضیٰ سولنگی صاحب کس طرح سے, میں تو پہلے چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچہ ایج ہو گیا ہے. آئی ریئلی آئی ایم فورسڈ ٹو سے دس کہ وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں کھیلنے دوں گا. دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہ ایک متفقہ وزیر اعلیٰ بنتے بنتے رہ گئے. جب زرداری صاحب نے اور مولانا نے ان کو راضی کیا, خاص طور پر زرداری صاحب کا بڑا کام تھا اس میں, اور مشکل ترین کام یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو اس پہ راضی کیا جائے, نواز شریف صاحب کو راضی کیا جائے. اور ان کو راضی جب کر لیا, اچانک جب وہ بنی گالہ پہنچ گئے تو اس کے بعد جو ہونا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا. جی اب صورتحال یہ ہے کہ نہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکے اور ان کے اسپیکر رہنے کے جو امکانات ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ ڈیسپریشن میں, مایوسی میں وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی وہ اسمبلی کا اجلاس جو ان کے خلاف عدم اعتماد اور خود وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے مسلسل ملتوی کرتے رہے. پھر ہائی کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی, پھر وہ ان کے جو گورنر صاحب تھے وہ حلف نہیں لے رہے تھے, تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی کو مجبوراً بلایا گیا. صدر صاحب نے اپنا کام کرنا سے معذرت کر لی. تو اس کے بعد پھر کابینہ کا حلف برداری اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ گورنر صاحب تیار نہیں تھے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ مسلسل 1 اپریل سے لے کر آج 16 جون ہے, ابھی تک وہ کوئی نہ کوئی حربے استعمال کر رہے ہیں. بالکل. لیکن اب کیونکہ گورنر آ گئے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے بجٹ اجلاس کو میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی, تو ان کو شاید یا پتہ نہیں تھا یا یہ کہ ان کے احساس نہیں تھا کہ آئین جو ہے وہ بہت واضح ہے. آئین کا آرٹیکل 109 جو ہے, جو کہ صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس بلانے اور برخاست کرنے کے بارے میں ہے, وہ بہت واضح ہے کہ گورنر جو ہے وہ 109 آرٹیکل اے میں کسی بھی جگہ, یہ نہیں لکھا کہ جی فلاں اسمبلی میں, کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اجلاس بلا سکتے ہیں. اور اسی کا جو بی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کے اجلاس کو برخاست کر سکتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ رکھنا ڈالا تو گورنر صاحب نے پہلے تو اس اجلاس کو برخاست کیا اور نیا اجلاس ایک اور جگہ بلا لیا جہاں پر وہ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ایکسرسائز کی پرویز الہی نے, اس کی آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں. ذمہ داری تو بہرحال پرویز الہی صاحب کی آتی ہے, لیکن جو یہ معاملہ ہوا ہے وہ کیونکہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو اب وہ ڈسپریشن میں جو ہے وہ اس پورے کھیل کو خراب کرنے کی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ہاں کو آپشن لے رہے ہیں. آغا صاحب ڈسپریشن میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو وی انڈرسٹینڈ کہ ڈسپریشن میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس حد تک چلے جانا کہ ایک ایسا اقدام جو کہ بہت کلیئرلی انکانسٹیٹیوشنل ہے. بجٹ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سال کے کس حصے میں ہوگی, کس طریقے سے ہوگی, وہ سارا لیڈ آؤٹ ہوتا ہے. اس کو اس طریقے سے جیپرڈائز کرنے کی کوشش کرنا کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور کیا ذمہ دار کون ہے؟ اپوزیشن ذمہ دار ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سپیکر کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا ہے, مجھے تو یہی نہیں سمجھ آتا ہے کہ وہ سپیکر کے چیئر پہ بیٹھ کیسے رہے ہیں. تو آف کورس کہ اس میں گورنمنٹ تو ذمہ دار نہیں ہے, ذمہ دار تو صرف اور صرف معذرت کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. اور میں اس بات پہ حیران ہوں, میرا مقصد ہے کہ وہ بڑے رکھ رکھاؤ والے ایک ہم انہیں پولیٹیشین ہمیشہ ہم نے سمجھا ان کو, اور مصلحت سے کام لینے والے ایگزیکٹلی مجھے سمجھ بچے کیوں بن گئے. یعنی کہ کبھی کبھی میں یعنی کہ معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے روٹی شوٹی کھائی ہے کہیں, تو وہ ہے نا میں نہ مانوں والا, وہ بھی تھوڑا سا کہتے ہیں وہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے. واقعی میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ ایک سپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہوا, وہ کیسے اجلاس بلا سکتا ہے؟ ہاں ایک بات اس میں یاسمین ہمیں یاد رکھنی پڑے گی, انہوں نے پچھلے 30 سال میں پنجاب اسمبلی کی میں اتنی زیادہ پولیٹیکل
اور ایڈمنسٹریٹو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ایک چوکیدار سے لے کر آپ کو ہر آدمی دوسرا وہ چودھریوں کا ملے گا. لفظ چودھریوں کا, کون سے چودھری زیادہ بنتا ہے. سارا کا سارا سٹاف کنزیکٹیولی تھرو آؤٹ انہوں نے بھرتی کیا. وہ لوگ جو میں پرسنلی جانتا ہوں, یعنی کہ اگر میں غلط, بلکہ میں چاہوں گا کہ اعظم چودھری صاحب بیٹھے ہوئے وہ زیادہ اس پہ بات کریں کہ وہ جو باہر اپنے لڑکے کھڑے ہوتے تھے اس میں سیکیورٹی میں, اس کی تو خیر ہم نے دیکھے بھی نا, ویژولز بھی دیکھے جب ہم سے بات کو داخل ہونے سے منع کیا جاتا رہا. جو کل یعنی کہ آج سے 10 سال پہلے سیکیورٹی پہ کھڑے ہوتے تھے صرف, کہیں کے کہیں پہنچ سکے ہیں جی. یہ بلکہ چودھری صاحب اس پہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی صورت میں اس کی ذمہ داری آپ حکومت پہ تو نہیں ڈال سکتے ہیں. مکمل طور پہ اس کی ذمہ داری جو ایک مجھے یعنی کہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کا جو بچپنا ہے جو کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا تھا ان سے, وہ اس کی وجہ ہے. اور انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کو, معذرت کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب نے مذاق سمجھا ہوا ہے, انہوں نے بھی مذاق سمجھا ہوا ہے, جو آپ کے فارمر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی مذاق سمجھا ہوا ہے. ہر بندے نے اس کو رگیتنے کی کوشش کی ہے کانسٹیٹیوشن کو پچھلے یعنی کہ اپریل سے لے کر آنورڈ. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اتنی مار کھایا ہوا بچہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے. ہاں یہ تو خیر خوبصورتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی راستہ وہ اپنا تلاش کر لیتا ہے, لیکن پھر بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا اعظم چودھری صاحب یہ جو بھی آغا صاحب نے بات کی اس پہ بھی کامنٹ کریں. آپ ظاہر ہے وہاں پر ہیں, آپ زیادہ فرسٹ ہینڈ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور میں یہ ضرور آپ سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں بیفور آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بڑا ایک مصلحت پہ چلنے والا پولیٹیشین, بڑا ایک دور اندیش سیاستدان سمجھا جاتا تھا, انہیں کیا ہو گیا ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چودھری برادران کے حوالے سے یہ ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ وہ بڑے وزادار ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں. لیکن یہ پچھلے 2.5 ماہ سے اس وقت جو صوبہ لٹکا ہوا ہے, 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, سب سے زیادہ بڑا صوبہ ہے, لیکن سب سے زیادہ مشکلات کا شکار یہ صوبہ ہے اس وقت. آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی آغا صاحب نے اور سولنگی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی صوبے کے اوپر, تو اب جو کچھ ہوا ہے یہ انفارچونیٹ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیں کہ وفاق اس طرح مداخلت نہیں کر پا رہا صوبوں کے اندر جس طرح وفاق پہلے کر پاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسمبلی کا جو بزنس ہے وہ سارا صرف آئین پہ نہیں چلتا, اس کے اندر روایات بھی شامل ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئین سے زیادہ روایات کا خیال رکھا جاتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے کہ آئین کی ضرورت پڑتی ہے اور آئین کی کتاب کھولنی پڑتی ہے. اس وقت تمام روایات بھی ختم ہو چکی ہیں. آئین تو خیر پہلے جو ہے اس کے اوپر بڑے کویسچن مارک آ چکے ہیں جس طرح کی جو کچھ کیا گیا ہے, لیکن جو ایک روایات تھیں اسمبلی کی وہ بھی اب نظر نہیں آ رہی. اور بڑے تکلیف دہ تھا جب ایک وقت پر پنجاب اسمبلی 2 جگہ پہ لگی ہوئی تھی, 2 جگہ پہ اجلاس ہو رہے تھے. دیکھیں یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی, اس کا بہت نقصان پہنچا ہے اور بہت دور رس نتائج اس کے سامنے آئیں گے, آپ دیکھیے گا, کیونکہ روایات ٹوٹنے کے کبھی بھی کوئی اچھا رسپانس سامنے نہیں آیا. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے نا ان کو چوئی صاحب کو برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. حکومت ایک سنجیدہ معاملے پہ, بجٹ کے معاملے پہ حکومت اگر وہ چاہ رہی ہے تو ان کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے تھے. آئی جی اور چیف سیکرٹری کا جو معاملہ تھا اس کو آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر سکتے تھے, اس کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بجٹ پیش نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, اس کا بجٹ پیش نہ ہونے سے آپ مجھے بتائیں کہ کل کو جتنی ان میں نفرت پیدا ہو چکی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر, کل کو کیسے اس صوبے کو چلانا ہے, کیسے اس کو بجٹ کے معاملے کو آگے اس پہ پاس ہونا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. اس کا نقصان سراسر صوبے کو, عوام کو بھگتنا پڑے گا. اور اس پہ چوئی صاحب کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اگر اپوزیشن غلط کرتی ہے پھر بھی گورنمنٹ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اور گورنمنٹ اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں کوئی منفی رد عمل نہیں دیا. گورنمنٹ نے اس میں, گورنر نے اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے, آئینی استحقاق, انہوں نے وہاں پہ اجلاس بلا لیا. اگر اس لڑائی کو بڑھایا جائے گا تو یہ بہت آگے جا سکتی ہے. دیکھیں کل کو گورنر جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, ریفرنس دائر کر سکتے ہیں اسپیکر کے خلاف, لیکن اس لڑائی کا حاصل وصول کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا کہ صوبے کا مزید نقصان ہوگا. پچھلے 2.5 ماہ سے لٹکا ہوا ہے, یہ جتنی دیر تک لڑائی ختم نہیں ہوگی صوبے کا جو بزنس ہے, صوبے کے جو افیئرز ہیں وہ نہیں چل پائیں گے.
अभी भी काफी हद तक जितना उनसे बन पड़ रहा है उतना तो वो ठहराती रहेगी बिल्कुल और उसको अवाम रोक रहे हैं, सेक्रीफाई करते रहेंगे, उसको रोक रहे हैं। तो आप भी हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। शनीला, ये पंजाब में क्या हो रहा है, जो विजुअल्स आते हैं, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ आप इस पर जरूर कमेंट करें कि दुनिया जब देखती है कि एक मुल्क का सूबा, वहाँ की असेंबली और जो मामलात हमने वहाँ पर देखे कि अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, एक ऐसी प्लान्ड एक्टिविटी जो कि आइन के तहत होनी ही होनी है, उसको रोकने की कोशिश की गई, बल्कि रोका गया, प्रैक्टिकली रोका गया। वो तो गवर्नमेंट ने एक और रास्ता तलाश किया और पेश किया बजट। इसको किस तरह से देख रही हैं? देखें यशफीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है ना, उसके अंदर उसको हमने सर्कस बना दिया है। एक तो जो पिछली हुकूमत थी उनका लगता है आइन कानून पे बिल्कुल कोई यकीन है ही नहीं। एक तो हमें वैसे भी पता था उनका, लेकिन अब वो अपनी हरकतों से ये बात जो है लोगों को बार बार बावर करवा रहे हैं कि ना हम आइन को मानते ना हम किसी कानून को मानते। एक बंदे की ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आपने 12 करोड़ आवाम का जो सूबा है उसको मुसीबत में डाला हुआ है। आप देख लें कौमी असम्बली में जो इन्होंने किया, उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर भी जो किया। और इस मसले का हल सर मेरे ख्याल में तब तक है जब तक 17 जुलाई तक, 17 जुलाई को जब 20 जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं सीटों के ऊपर, जब वो हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे आपने गवर्नर चेंज किया और मामला आपके स्मूथली जाए तो आपको स्पीकर को भी चेंज करना पड़ेगा। जो परवेज इलाही साहब है उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हम सुनते, बड़े वज़ादार सियासतदान हैं जी, बड़े सियासत को समझने वाले हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अब वो अपनी सियासत को किस तरह चला रहे हैं। क्या उनके नज़दीक सिर्फ इमरान खान ही रह गया कि जिसकी उन्होंने खुशनुदी हासिल करनी है, उसके अलावा उनको सूबे की आवाम नज़र नहीं आ रही है? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि कल को उन्होंने इसी आवाम के पास जाना है और जाके उनसे वोट लेने? वो उनको कैसे बताएंगे कि मैं आइन शिकनी करता रहा हूँ, मैं कानून को कैसे अपने हाथों से उनकी पामाली करता रहा हूँ? आप चाह रहे हैं कि जी मेरे सामने लाइन में हाजिर हो जाए आईजी भी, चीफ सेक्रेटरी भी, वो मुझसे माफिया मांगता रहे। चले ये मामलात हल हो जाएंगे, आप पहले बजट तो उनको पास करने दें। दो जगह पे बजट, आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारा आइन है, एक आमिर तो उसको रद्दी का कागज समझता था, आप जो आवाम से वोट लेके आते हैं, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, आप भी यही काम कर रहे हैं। तो ये जो रवैया है इसको बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। हमने हमेशा पार्लियामान के अंदर बड़ी अच्छी जमहूरी रवायात देखी थी कि जब एक स्पीकर जाता था, जाने वाला स्पीकर आने वाले स्पीकर से बड़े अच्छे तरीके से मिल के जाता था। हमने कौमी असम्बली में देखा क्या हुआ, यहाँ एक स्पीकर पंजाब असम्बली में जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुई है, वो बैठ गए हैं वज़ीर आला का इंतखाब करवाने के लिए, और वज़ीर आला के इंतखाब में वो खुद भी खड़े हुए हैं। हाँ। यानी आप एक नई रवायत काम करें। और फिर जब उसके बाद आपने प्रेस को नहीं आने दे रहे अंदर, आप अपने गुजरात से लोगों को लेके आ गए हैं, उनके जरिए आपने गुंडागर्दी करवाई, वो सारे विजुअल्स दुनिया के सामने गए हैं। फिर आप जो हाथों पे पट्टी बांध के वो जो आपकी मुबैना बाजू टूटी हुई थी, वो ड्रामे भी सबने देखे हैं। तो ये एक ऐसी पार्टी को फॉलो करने वाले लोग हैं जिनका लीडर हर वक्त ये कहता है कि वेस्ट को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और जैसा कि हम जानते हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट चलती ही ट्रेडिशंस पर। आप ये देखें बोरिस जॉनसन वो अपना जो मामला है उसको चला लेते हैं। यहाँ तो इन्होंने बोरिस जॉनसन का तहरीक अदम एतमाद है, उसने तो किसी साजिश की बात नहीं की है, इसने तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। वो गए हैं ग्रेसफुली, उसको उन्होंने जाके फेस किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद थी, तो उन्होंने कितने ग्रेसफुली उसको अपना एक्सेप्ट किया था और फेस किया था। तो आप भी ग्रेसफुली चीजों को करें। अब आप ओपोजिशन में आ चुके हुए हैं, आप जाएं, आप जाके उस बजट के ऊपर बहस करें, आप असेंबली के अंदर उसको कन्वर्ट करें। तो आप पेश नहीं होने दे रहे तो बहस तो फिर तो यही बात है ना कि ये सारी पार्लियामानी रवायात को, हर चीज को पामाल करते जा रहे हैं। अगर आप ओपोजिशन में चले गए तो कोई इतना मसला तो नहीं हो गया ना। जो भी हुकूमत में आए वो भी तो 4.25 साल ओपोजिशन में रहे हैं। आप भी जाएं, आप उस बजट के ऊपर उनके बात करें, आप उस बजट को नाकाम करने की कोशिश करें, आप कानून साजी के ऊपर उनको नाकाम करने की कोशिश करें। ये कोई तरीका कार नहीं कि आप पैरेलल अपनी असेंबली चलाते रहे, उसमें बैठ के जो मर्जी करारदाद पास करते रहे। जो गवर्नर था उनके पास 109 के तहत अपना इख्तियार था, उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया। उनका कोई भी इख्तियार जो है वो गैर आईनी बिल्कुल नहीं, उन्होंने आईनी तरीका अपनाया। इस वक्त जो ईवान इकबाल में चल रहा है इजलास, वो बिल्कुल आईनी है। जो इस वक्त स्पीकर चला रहे वो गैर आईनी है। वो इजलास जो है गैर आईनी है, और जिम्मेदार जो है वो आप कह रही हैं ऑपोजिशन है सारे मामले के अंदर। और ये जहां पे आईनी गैर आईनी की डिबेट है, इस वक्त सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, इस पर जरूर बात करेंगे कि अगर गैर आईनी इकदाम इतना खुलम खुला हो रहा है तो इस पर क्या होना चाहिए प्रोग्राम में, इस पर जरूर बात करेंगे। सारे पैनलिस्ट का यही कहना है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जिम्मेदार हैं इस वक्त पंजाब में जो भी मामला रोकने की कोशिश की जा रही है, और जो स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है वो जिस वजह से भी जहां पे भी डैमेज हो रही है उसकी जिम्मेदारी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब पर आती है। हमारी आज की तीसरी और फाइनल स्टोरी, अगेन इमरान खान साहब, उनका वजारत उज़्मा से जाने के बाद जो एक तर्ज सियासत है, हम पहले भी उस पर बात कर चुके हैं कि वो एक एहतजाजी सियासत और इस तरह की हम देख रहे हैं कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स जो है उस पर बात करते हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस पर अमल शायद करने में बहुत कामयाब नहीं हो रहा है इस वक्त, लेकिन कम से कम वो लाइन या
نیریٹو یہی بلڈ کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ وہ اپنا نیریٹو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ چینج کرتے ہیں, کبھی غیر ملکی سازش, کبھی اپنے اداروں کو بلیم کرنا, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر کچھ اپنے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ان کی جماعت کے کچھ سینئر لیڈران بھی, اسد عمر صاحب کی میں بات کروں, میں نے ان کو 2-3 انٹرویوز پہ سنا کہ وہ بہت کھل کر, وہ جو ایک پیج تھا جس پر ادارے بھی تھے اور عمران خان بھی تھے, وہ جو ہے اس ایک پیج سے میرا خیال ہے وہ لوگ ہٹ گئے ہیں, اور اب مسلسل بہت اوپن کرٹیسزم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے اداروں پر کیا جا رہا ہے. ادارے نے بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اس پر بات کی ہے. جنرل افتخار بابر کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا, انہوں نے نفی کی ہے وہ جو ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر, اور وہاں پہ جو بات جو عمران خان صاحب کا ورژن ہے اس کی ایک دفعہ پھر سے ہم نے دیکھا ہے کہ نفی کی گئی ہے. اب مطالبہ بہت پرزور میں جوڈیشل کمیشن کا کیا جا رہا ہے کہ اس کو بنایا جائے اور پھر وہاں پر جا کے اس معاملے کو ریزالو کیا جائے, جس پر بھی ادارے نے اگین یہ کہا ہے کہ ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہیں. تو سوال یہ کریں گے کہ یہ جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے, اس کے خلاف جوڈیشل کمیشن, کیا اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ مرتضی سولنگی صاحب, جوڈیشل کمیشن تو پہلے بھی بنا تھا, فیصلہ نہیں آیا تھا خان صاحب کے حق میں, اب وہ پھر جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں, فیصلہ پتہ نہیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, بٹ بننا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں جی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آج آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تو اس کی جو تحقیقات ہے وہ سپریم کورٹ خود تو کوئی تحقیقات نہیں کرے گی. اگر کوئی غیر ملکی سازش ہوئی ہے تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہی بتائیں گی نا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے پہلے بتا دیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر سے پہلے ہی جب پہلی دفعہ عمران خان کی قیادت میں جب 30 مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس کے اندر سازش کا کوئی ذکر نہیں تھا. متعدد بار ان کے اپنی حکومت کے دوران یہ بات ہوئی کہ جی کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی. تو ابھی اگر آپ کوئی کمیشن بنائیں گے تو یہی ایجنسیاں ہیں نا, یہ کوئی اور کسی ایجنسی کو آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو تو نہیں بلائیں گے. تو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اور پھر اس پر عمران خان کا اور ان کی جو ٹیم ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ تو جی سیاسی معاملات ہیں. اگر سیاسی معاملات ہیں وہ تو پھر پارلیمان میں ڈسکس ہونے چاہیے تھے نا. قومی سلامتی کمیٹی کے اندر تو صرف قومی سلامتی کے امور زیر بحث آتے ہیں. تو آپ لے گئے, اور پھر یہ پوری جو تاریخ ہے 7 مارچ کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ جی امریکی جو ہے ڈیوڈ لو نے یہ بات کی. تو اگر انہوں نے 7 مارچ کو بات کی تو 16 مارچ کو اسی سفیر نے اسی بندے کو ایک مہمان خصوصی کے طور پر واشنگٹن میں کیوں بلایا؟ آپ نے امریکی اہلکار جو ہے عذرا ضیاء غالباً نام ہے ان کا, ان کو آپ نے 21 مارچ کو پاکستان میں کیوں بلایا؟ پھر اگر قومی سلامتی کا معاملہ تھا 7 مارچ کو یہ ہوا اور 2 دن بعد شاہ محمود قریشی کو پتہ چلا, تو آپ نے اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ آپ 30 مارچ تک آپ نے انتظار کیوں کیا؟ اور اس اجلاس سے پہلے 3 دن پہلے 27 مارچ کو آپ نے ایک کاغذ پکڑ کر ایسے ایسے دکھایا کہ یعنی کہ آپ کی اپنی باتیں جو ہیں وہ کاؤنٹر کر رہی ہیں اس چیز کو, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنے گا تو کوئی مؤثر ثابت نہیں ہوگا اور ضرورت نہیں ہے, آپ نا کا آپشن اس کے لیے لے رہے ہیں. اگر اقرار صاحب, آپ نے تو کچھ کام بھی اس حوالے سے کیا ہوا ہے سر, یہ اداروں کو ٹارگٹ کر کے نیریٹو بلڈنگ کرنا, تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کیجیے گا, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ ٹھیک ہے, یہ مؤثر ثابت ہوگا؟ بھائی سولنگی صاحب نے بہت کلیئرلی اور بہت اسپیسیفکلی بتا دیا ہے, جوڈیشل کمیشن جوڈیشل اس کی انویسٹیگیشن کرانی ہے نا, کون کریں گی؟ آئی بی کرے گی, ایم آئی کرے گی, یا آئی ایس آئی کرے گی, کون کرے گا؟ یہی کریں گے نا. تو ان کی تو رپورٹس پہلے آ چکی ہوئی ہیں, تو جوڈیشل کمیشن کی جو بھی انکوائری ہوگی بار بار بتا بھی ایگزیکٹلی, اس کے بعد پھر اپنا عمران خان کہے گا کہ میں نے نہیں ماننا یہ فیصلہ, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر وہ مان ہی گئے تھے کچھ, پھر وہ اور ڈیپن ہوگا, پھر اور معاملات خراب ہو گئے. جہاں تک بات ہے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی, دیکھیں جب ایک سلوگن دیا گیا تھا نا, روک سکو تو روک لو, اس سلوگن میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ آپ عمران خان کو لفظوں کو اور اس کی کمپین کو ہلکا نہ لیا کریں. یہ سیمیوٹک کوگنیٹو سے کھیلتے ہیں, یہ نفرتیں انسان کے دماغ میں بوتے ہیں, پھر اس کے آپ کو پودے نظر آتے ہیں جو آج درخت بن گئے ہیں. یہ میں اس پہ میں نے جیسا کہ آپ نے کہا بھی, میرا تھوڑا سا کام ہے, ایک میری کولیگ کے ساتھ ہم نے مل کر ایک ایکیڈیمک پیپر بھی یہ اپنا اس پہ کیا تھا. وہ یہ ہے
کہ عمران خان کا جو پورا کا پورا نیریٹو ہے نا وہ سارا کا سارا وہ یوز کر رہا ہے اس میں ایرسٹوٹل کی تھیوری آف کمیونیکیشن جس میں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو لاجک ہے، پلس اس میں وہ جو ہے سینڈرس پیرس کی جو تھیوری ہے ابڈکٹیو لاجک کی وہ بھی یوز کر رہا ہے. اس میں آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ ایک پروپوزیشن تو صحیح اٹھاتے ہیں، دوسری فیک ہوتی ہے، لیکن ریزلٹ ڈیفینیٹلی وہ آتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پورا کا پورا پیراڈائم اس پہ بنایا جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنانے کی ضرورت کوئی نہیں، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بنانے کی ضرورت ہے، اس سے آپ بیسکلی ہوگا یہ کہ مزید آپ وہ پھر کھل کے کہیں گے کہ یہ جو میں تو کہتا تھا یہ ادارے میرے خلاف ہے، کیونکہ رپورٹیں کس نے دینی ہے؟ آئی بی نے دینی ہے، ایم آئی نے دینی ہے، آئی ایس آئی نے دینی ہے، وہی ادارے ہیں نا. وہ تو پھر اور کہے گا کہ میں تو کہتا تھا یہ ادارے میرے خلاف ہے، یہ ان کی رپورٹیں میرے خلاف ہی آنی تھی. جیسے انہوں نے کہا نہیں ہے کچھ دن پہلے کہ سپریم کورٹ میں جو اپنا رپورٹیں دی گئی وہ تو جناب حکومت خود مینیپولیٹ کی ہے، مینج کی ہیں. بھائی آپ اس دیکھ کسی چیز پہ یہ نہیں مانے گا. آپ اس کو ایک چیز ہے، یہ اداروں کو ٹارگٹ کرتا رہے گا جب تک اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالنے والا ہے. آج تک اس پہ ہاتھ نہیں بڑھا ہے. آج تک یہ شخص جو ہے بغیر کسی گرفتاری کے پھر رہا ہے. کیوں؟ عام آدمی ذرا کر کے دکھائے نا جو وہ کرتے ہیں. جو زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے فیڈرل منسٹر فارمر، وہ کوئی اور کر کے دکھائے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں کیسے رہتا ہے. مجالہ اس میں بھی بات کریں گے کہ جو لوگ اس طرح کی نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں پھر کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. اعظم چودھری صاحب، یہ جو ابھی معاملہ ہے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ، یہ مؤثر ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور سر جس قسم کی نیریٹو بلڈنگ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جا رہی ہے، فارمر فیڈرل منسٹرز ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، دنیا میں سر کیا میسج جا رہا ہے کہ اپنے ہی ادارے کو، پہلے آپ غیر ملکی سازش کی بات کر رہے تھے، اب آپ اپنے ہی اداروں کے پیچھے پڑ گئے؟ دیکھیں، اپنے اداروں کو ملائن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سٹیٹ کو کمزور کر رہے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ذمہ دار آپ سابق پرائم منسٹر ہیں، آپ کے ساتھی جو ہے سابق وزیر ہیں، لیکن اگر آپ اداروں کو ملائن کریں گے تو آپ سٹیٹ کو کمزور کرنے کے مترادف آپ کا عمل سمجھا جائے گا. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ خان صاحب کا یہ جو نیریٹو ہے وہ ایسا ایسا دم توڑ رہا ہے. وہ آپ کو اس میں بہت کمی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس قسم کے ڈوزیر ماضی میں بھی آتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب یہ ہینری کسنجر کے دور میں ایسا ہی ایک لیٹر ملا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر کام میں کوئی سازش ہے یا ہر کام میں کوئی مداخلت ہے. اب دیکھیں اس سے واضح کیا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود سامنے آ کے انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایسی کوئی سازش جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. لیکن خان صاحب کیونکہ اپنی بات پر بضد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ضد کا علاج کوئی نہیں ہے. اگر خان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے، تو بے شک ہماری جو ادارے ہیں، ہماری جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس کی انکوائری آلریڈی کر چکے ہیں یا آگے بھی کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو خان صاحب کے فالوور ہیں، جو عوام ہیں، ان تک بھی خان صاحب کا یہ آخری مطالبہ بھی پورا ہو جانا چاہیے. ایک جوڈیشل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گی، وقت میرے پاس بہت لمیٹڈ ہے، مجھے شنیلا سے بھی اس پہ کامنٹ لینا ہے. تو آپ ہاں کا آپشن دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مؤثر ثابت ہوگا. شنیلا، میں ویسے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی جو اعظم صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ونس اینڈ فار آل اس مسئلے کو ختم کر دینے کے لیے بنا دینا چاہیے جوڈیشل کمیشن؟ یشفین، 2014 کا اگر آپ کو یاد ہو نا جوڈیشل کمیشن، تو اس کے اندر 3 کویسچنز تھے، اور ان 3 کویسچنز کے اینڈ پہ آیا تھا نفی میں کہ ہمیں کوئی دھاندلی نظر نہیں آئی، کوئی منظم نظر نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس کے اندر جو فائنڈنگز آ رہی تھی، آبزرویشنز آ رہی تھی، جب اس کی وہ چل رہا تھا، ٹرائل سارا چل رہا تھا، تو وہاں سے کچھ خبریں نکلتی تھی کہ ہاں جی دھاندلی ہوئی تھی، مطلب چھوٹی موٹی جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ ایشوز تھا. تو خان صاحب نے جو اینڈ پہ 3 سوال تھے ان کو نہیں لیا تھا، وہ اندر جو فائنڈنگز آبزرویشنز تھی ان کو لے کے وہ کھیلتے رہے تھے. اب بھی خان صاحب یہی کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا اب بھی وہ یہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جس وقت وہ تحقیقات ہو رہی ہوں گی، سفیر آئے گا، وہ اوپن ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ کریں انویسٹیگیشن، وہ آئے گا، اس سے سوالات جواب ہوں گے، تو کہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ امریکہ خوش نہیں تھا جب یہ روس گئے تھے. تو خان صاحب نے کہنا دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں آزاد فارن پالیسی لے رہا تھا، اس وجہ سے میرے خلاف سازش ہوئی ہے. لیکن سازش یہ کہ رجیم چینج، اگر رجیم چینج ہوئی ہے، امریکہ نے سازش کی، تو بھئی اس حکومت کو پتہ ڈالروں کی بہار ہونی چاہیے. آپ ہر روز آئی ایم ایف کے مددے ترلے کر رہے ہیں، اس کے کہنے پہ یہ چیز بڑھاؤ، یہ چیز کم کر دو، اس کو چینج کر دو. تو کیسی سازش ہے، کیسی امریکہ کی محبوب حکومت آ رہی ہے جس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا. پھر شیخ رشید کا بیان آپ کے سامنے، جس نے کہا ہمیں تو پچھلے سال ہی پتہ چل گیا تھا کہ حکومت چینج ہونے والی، اس نے بھی ڈال دیے.
बात ये है कि जिस वक्त ये खत आया था, कैबिनेट में पेश हुआ था, तो शीरी मजारी साहबा ने कहा था कि हमें इलेक्शन में जाने का मवाद मिल गया। आपके पास इलेक्शन में जाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ये कह रही हैं कि वो इलेक्शन में जाने के लिए फर्दर मवाद इकट्ठा कर रहे हैं, तो नहीं बनाना चाहिए। जान डालने के लिए कमीशन कहते रहेंगे, आप बना ले कमीशन, उसकी जो आएगी फाइंडिंग को कहेंगे कोई साजिश नहीं। तो आप ये कहेंगे मौसम नहीं होगा, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा शीला, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। और जो बात अभी आप कह रही हैं कि वो उस प्रोसीडिंग के अंदर से अपने लिए कुछ निकालना चाहते हैं, असद उमर साहब ने भी कल अपने इंटरव्यू में इतराफ किया, उन्होंने कहा हमारे पास सारे मुकम्मल सबूत तो नहीं है, हमारे पास एक छोटी सी बात है, हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो ताकि सारे सबूत सामने आ जाए। तो आप आजम चौधरी साहब का ये ख्याल है कि इस गुब्बारे में से हवा निकाल देनी चाहिए और क़याम हो जाना चाहिए, जबकि बाकी पैनलिस्ट जो हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। मुर्तज़ा सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, इकरार हारून साहब, आजम चौधरी साहब और शनीला मार के शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में आज उन्होंने वक्त दिया। प्रोग्राम बाखबर से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।